نکات جو بڑے اہم ہیں اس کی طرف اشارہ کروں پھر ربط مصیبت. عزائے حسینی کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ 3 نگاہیں. ٹاپک بڑا ہے، میں آج صرف ہلکے اشارے دوں گا، کل تفسیر میں جاؤں گا. ایک نگاہ ہے امام حسین کی عزاداری پہ تاریخی نگاہ، جیسے طبری کربلا کے منظر کو پیش کرتا ہے. آپ بولیں گے مولانا فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں کہوں گا ذرا بتاؤ کیسے ہوا، تو آپ کہیں گے مثلا دوپہر کے 2:05 پہ 2 گاڑیاں آپس میں لگیں اور اتنے لوگ مر گئے. یہ تاریخی نگاہ ہے. اس سے آپ کچھ سبق نہیں سیکھ رہے ہو، آپ صرف ایک رپورٹ دے رہے ہو. کچھ کربلا کے رپورٹر ہیں جس میں یزیدی بھی ہیں، جس میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، رپورٹر ہیں. اب کربلا کو آپ رپورٹ کے نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہو اور کربلا کو آپ عقل و عقلانیت کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہو. اب طبری نے مثلا حضرت عباس کا جب ذکر کیا، اس کے اندر دیکھیں اس کی نگاہ کیسی تھی. اس نے کہا کہ حضرت عباس نے سب سے پہلے کربلا میں اپنے بھائیوں کو بھیجا. وہ طبری اپنے دماغ سے سوچتا ہے کہ عباس نے بھائیوں کو پہلے کیوں بھیجا، خود پہلے کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا الیاذ باللہ، عباس نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ بھائی پہلے مر جائیں اور بھائیوں کا جتنا مال ہے اور ارث ہے کسے ملے؟ عباس کو ملے. صحیح معرفت نہیں ہے. دوسری طرف حضرت عباس اپنے بھائیوں کو بٹھاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ حسین زہرا کا لال ہے، ہم زہرا کے بچے نہیں ہیں. اور غازی عباس کو پتا ہے کہ امام حسین نے بھائی کا غم چکھنا ہے. یہ حسین ہے جو جنازے اٹھائیں گے، کبھی بیٹے کا غم کبھی بھائی کا غم. تو کہتے ہیں عباس نے بھائیوں کو پہلے اس لیے بھیجا تاکہ میں بھی وہ زخم چکھوں کہ بھائی کے مرنے کا درد کیا ہوتا ہے. کہ جب حسین میرے جنازے پر آئے، میں حسین ابن علی کا شبی تو بنوں، تکلیف ابا عبداللہ الحسین کو تو سمجھوں کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے. آج اس مجمع میں جس بوڑھے نے اپنے جمع بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا وہ ابا عبداللہ الحسین کو زیادہ محسوس کر پائے گا. جس کا بیٹا نہیں مرا وہ روئے گا لیکن وہ حس نہیں ہوگی اس کے اندر. ایک نظر یہ ہے. ایک نظر تاریخی نظر ہے جو تھی ان کی. دوسری فرمایا جو کربلا پر نگاہ ہے وہ نگاہ احساسی ہے، عاطفی ہے. 80% ہمارے ہاں جو نگاہ پائی جاتی ہے وہ احساسی نگاہ ہے. ہم نے کربلا کے اندر صرف ہم نے کس پہلو کو لیا؟ احساسات کے پہلو کو لیا. اور بعض اوقات ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ خطیب کا مقصد یہ تھا میں نے مجمع کو رلانا ہے اور صرف اس نے احساساتی پہلوؤں کو لایا. بعض اوقات لوگوں نے یہ سمجھا کہ اہل بیت ہماری طرح ہیں. جس طرح ایک ماں نارمل اپنے بچے کے لیے سوچتی ہے، بی بی فروا بھی ایسے ہی سوچ رہی ہیں، بی بی ام رباب بھی ایسے ہی سوچ رہی ہیں. جس طرح ہم اپنے بھائیوں پہ روتے ہیں، بی بی زینب بھی شاید اسی طرح روتی ہوں گی. یہ زینب ہے، یہ صاحب معارف ہے. یہ آپ اور میری طرح اور ہماری گھروں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے. اب جب احساسی پہلو بھرا تو بعض ذاکروں نے، بعض خطیبوں نے حد کر دی. مجمع کو رلانا ہے، ایسے مصائب بعض اوقات جن میں توہین کا پہلو بھی آ جاتا ہے، بس کیونکہ میں نے مجمع کو رلانا ہے. احساسی نگاہ، ایسی شعر و شاعری، ایسے دوہرے، ایسی باتیں جن کا تعلق کربلا سے نہیں ہے لیکن مجمع کو میں نے رلانا ہے. احساساتی بیانات. ہاں احساس کا ہونا ضروری ہے لیکن صرف اور صرف نگاہ احساسی، ایموشنل نگاہ کربلا پہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. کربلا ایک عظیم مقصد ہے کہ 70 سال سے میں آؤں صرف مقصد کربلا یہ تھا کہ میں گریہ کروں. میں سوچوں تو صحیح، امام حسین اتنی جمع کفیر کو بلا رہے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں؟ آنسو بھی نعمت خدا ہے، آنسو پہ میں کل یا پرسوں بات کروں گا. لیکن صرف آنسو نہیں. یا امام حسین تجھے ایک عظیم نظام کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں جو نظام الہی کائنات میں نافذ کرنا ہوگا. اور بعض اوقات ایسے راوی جو ابن زیاد کے نوکر رہ چکے ہیں انہوں نے روایتیں کی جو روایتیں مرسل بھی ہیں. مثلا ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بی بی زینب نے اپنا سر محمل میں مارا اور بی بی کا سر پھٹ گیا. جبکہ اس راوی نے جو لفظ بی بی زینب کے لیے استعمال کیا اس لفظ میں توہین ہے. عربی میں ضربہ بھی کہتے ہیں مارنے کو. ایک دوسرا لفظ ہے وہ کسی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا جیسے کوئی جانور اپنا سر کسی جگہ پہ مارتا ہے، وہ لفظ اس نے بی بی زینب کے لیے استعمال کیا. روایت مرسل جبکہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ سیدانیوں کو جب سوار کیا گیا تو بغیر محملوں کے سوار کیا گیا. بی بی ام لیلہ کے لیے ذکر ہوتا ہے کہ بی بی زینب ہماری ماں بہنوں کی طرح ہے کہ اپنے سروں کو دیواروں پہ ماریں گی. وہ ابہت والی بی بی جو کلام کرے تو کہیں اہل کوفہ نے سمجھا کہ علی خطبہ دے رہا ہے، تو اتنی مضبوطی سے کلام کرے یبنت طلقہ، یزید جیسا بندہ گھبرا جائے سیدہ زینب کے سامنے. کس طرح امامت کو بی بی زینب نے بچایا. امام زین العابدین کو ابن زیاد نے کہا سر قلم کر دو. کس طرح کلام کیا بی بی زینب نے کہ ابن زیاد کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور اس نے منع کر دیا کہ تو حرم رسول کو نامحرموں کے حوالے کرے گا، ایک ہی محرم بچا ہے. حکمت امام حسین آپ سمجھیں کہ جب علی اکبر میدان کربلا کا واحد شہید جب گیا تو امام حسین نے دیر نہیں لگائی کہ بابا میدان میں جانا ہے بیٹا چلے جاؤ. زیادہ بات ہی نہیں کی امام حسین بیٹا چلے جاؤ. لیکن جب علی اکبر میدان میں گئے علماء فرماتے ہیں پھر امام حسین اٹھے اور اکبر کے فضائل میں لشکر یزید کے سامنے مولا بولنے لگے اور خود علی اکبر کو کہا کہ بیٹا میں تیرے فضائل ذرا ان کو بتاؤں تو صحیح. کہا مولا حسین کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ لشکر یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ جانشین حسین کون ہے؟ علی اکبر ہے.
اور اکبر کو اگر ہم نے شہید کر دیا تو سلسلہ امامت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور امام حسین نے جان بوجھ کے، فضائل تو تھے جناب علی اکبر کے، لیکن امام حسین نے زیادہ زور دے کے فضائل بیان کیے تاکہ اسی گمان میں رہیں کہ اکبر میرا جانشین ہے، تاکہ امام زین العابدین کو قتل نہ کریں. اب اللہ کو پتا ہے اپنی امامت کو اور اس سلسلہ ہدایت کو کیسے چھپانا ہے. آپ جناب سکینہ 3-4 سال کی اپنی بچیوں کی طرح نہ سمجھیں. ایک 50 سالہ عورت جتنا تجربہ ہے بھی سکینہ کو، کیونکہ جس کی گود میں پلی ہے وہ امامت کی گود ہے. جن کے گھروں میں وحی نازل ہو، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہو، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے بابا سے علم لیں، زکن زکا ہے. یہ کبھی بھی اس طرح نہ ملایا کرو. لیکن بعض اوقات ہم احساسی نگاہ رکھتے ہیں کربلا پہ، اور احساسی نگاہ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. میں ایک گاؤں کی فوٹیج دیکھ رہا تھا، ایسی پاکستان میں 7 محرم کو جناب قاسم کا دن ہوتا ہے. واللہ ایسے لگ رہا تھا شادی ہو رہی ہے کسی کی. جو یوم ازا کا یوم ہے آپ اس طرح مناؤ جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں بھی ام فروا عام عورتوں کی طرح تھی، اور ان کو یہی ہم و غم تھا کہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، اور شادی ہوئی اور 2-3 دن میں بیٹا مثلاً شہید ہو گیا. نہیں میرے عزیز، کہاں کربلا کے معارف اور کہاں اپنے شادیوں پر کربلا کو احساسی بنا دیا، ایموشنل باتیں کی. وہ جناب قاسم جو 14 سال کے کہیں چچا الموت لی احلا من اصل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک احساسی پہلو جس کو زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اٹھایا جائے تاکہ لوگ معارف سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں. ایک بیماری جو معاشرے میں نے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھی، اس کا ذکر میں نے IRC میں بھی کیا، یہاں بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھو میں جوانوں کو کہتا ہوں آپ نے جو فیشن کرنا ہے بھائی کرو، لیکن اسے دین کا رنگ نہیں دو. ہاں آپ کو زنجیریں پہننا اچھی لگتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کئی فیشن کرنا اچھے لگتے ہیں، کرو بھائی. ہاں ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہو، کرنا ہے کسی نے ٹیٹوز بنانے، کسی نے کیا کرنا ہے، سارا کرو بھائی. اپنے مشتری سے پوچھو حلال ہے حرام ہے، جان لو ٹھیک ہے، لیکن دین سے نہ جوڑو، نظام حسین سے نہ جوڑو. کہ آج سے 3 سال پہلے کسی نوجوان نے مجھے میسج بھیجا کہ مولانا اب یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ تشیع اور عزا امام حسین کے چہرے کو بگاڑنے کے برابر ہے. کہ حدیث معصوم ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جس کے کان میں بالی نہ ہو. یہ کلچر میں نے 40 امام حسین پہ آج سے 4 سال پہلے دیکھا. زیادہ تر انڈیا کے لوگ یہ کام کر رہے تھے، جو وہاں سے نوجوان آتے ہیں ان میں دیکھا میں نے. پھر دوسرا میں نے دیکھا جو قافلے UK سے آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، وہاں کے نوجوان اب کیونکہ وہ UK میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کے بچے ویسے ہی 60-70% مینٹلی ویسٹرنائز ہیں. اب وہ ویسٹرن کلچر کو اپنانا چاہتا ہے، پر والد بیچ میں آ جاتا ہے، والدہ بیچ میں آ جاتی ہے، کچھ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اس کے دل میں اس کلچر کی محبت تو ہے. اب دین کا جب بہانہ ملتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ابھی بالی پہننا حرام نہیں، آپ کا شوق ہے 2 پہنو، 4 پہنو، 6 پہنو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس کو نسبت پر اب عبداللہ حسین نہیں دو، نسبت دین نہیں لگاؤ. یہ سوچنا بھی کتنا عبث ہے. انسان سوچے 5 منٹ کے لیے، انسان پروردگار عالم کی دربار میں مجبور ہوتا ہے توبہ کرنے پر. یہ سوچنا بھی عبث ہے کہ آپ سوچے امام زمانہ آئے اور کان میں کوئی بالی ہو، علیاذ باللہ. یہ تشیع کو ایسی جگہ دھکیلنا، پھر آپ نہ کہو اہل سنت کو کہ ٹخنوں تک شلواریں کیوں کرتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑایا کرو، جبکہ وہ تو حدیث میں بھی ہے نا، اس کی میں نے تفصیلاً کئی مرتبہ گفتگو کی. لیکن ہم کہتے ہیں کیونکہ حکمت نہیں ہے. نبی نے امیروں کا لباس جو زمین پہ لباس کو رونتے تھے ان کو کہا کہ اپنے لباس کو چھوٹا کر کے آؤ تاکہ امیری کی نشانی نہ ہو، ریاکاری کی نشانی نہ ہو. وہ حکمت سمجھو، لیکن وہ حکمت بغیر سمجھے آج بھی وہی کام کرتے ہیں. آپ کئی شاعر، کئی شعراء مذاق اڑاتے ہیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کہاں کھڑی ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے. مولانا یہ ماتمی ہے، یہ عزادار ہے، یہ نہیں. یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ حسین کا عزادار ماتمی بھی ہوتا ہے، حسین کا عزادار نمازی بھی ہوتا ہے، حسین کا عزادار روزے دار بھی ہوتا ہے، حسین کا عزادار دیندار بھی ہوتا ہے. یہ مجموعہ ہے تمام تر خوبیوں کا. کہ اگر دیندار بننا ہے تو کامل ہو کے دیندار بنو، یہ نہیں کہ آدھا یہاں سے لو آدھا وہاں سے لو. یہ وہ احساسی پہلو ہے. نسبت امام حسین سے دے کے اس جوان کو کوئی کام کروایا جاتا ہے اور 5 منٹ سوچے کیا میرے دین میں اور آخرت میں فائدہ آئے گا. جناب والا کوئی ایسا کام کرو جس میں تمہارے علم میں، تمہاری معرفت میں کوئی تعمیری کام ہو جس سے قوم کو فائدہ دے سکو. ایسا کام کرو جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اور اس کو نسبت کس سے دی جائے؟ محمد اور آل محمد سے دی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوسرا یاد رکھو، دین میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی نسبت خدا کی طرف ہونی چاہیے. یہ جو نظر کا معاملہ ہے، مثلا میری جاب نہیں ہو رہی اور میں نے نظر کی کہ پروردگارہ جاب ہو گئی، وہ خاص الفاظ سے میں نے نظر کی، اگر ہو گئی 3 دن روزے رکھوں گا، بکرا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، 12 رکعت نماز پڑھوں گا، کسی یتیم کی پرورش کروں گا، فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ لگاؤں گا، جس سے کوئی افادیت ہو. ایک جوان کے مولا میں نے نظر کی تھی فلاں کام ہو جائے میں کان میں بالی پہنوں گا. یہ کیسی نظر ہے بھائی؟ یہ کہاں سے تم نے نیا دین لایا؟ خاص طبقہ جس میں مولوی بھی شامل ہیں، جو شاعر ابا عبداللہ الحسین پہ دین کے چہرے کو مسخ و تباہ و برباد کر رہے ہیں.
تبلیغ کرنی ہے باکو چلے جاؤ، جا کے دیکھو وہاں شیعوں کا کیا حال ہے، وہاں جا کے شاعر حسینی کو بلند کرو۔ کویت کا واقعہ بتا رہا ہوں، کویت میں پہلے کھلم کھلا ہر طرح کے ماتم کی اجازت تھی، ہاتھ کا ماتم ہو، کمائی کا ماتم ہو، زنجیر کا ماتم ہو، سارا کرتے تھے۔ شیرازیوں کے ماننے والے وہاں بہت ہیں، خدا نے شیرازیوں کو ہدایت دے۔ ایک باپ نے نظر یا منت مانی کہ میرا بچہ جب اللہ مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا، تو میں اس بچے کے سر پہ کما ماروں گا۔ دور دور تک مکتب اہل بیت سے ان باتوں کا، ان رویوں کا تعلق نہیں، لیکن عقیدت کے نام یہ ایموشنل نگاہ ہے، عزائے حسینی کو ایموشنل نگاہ، اور اتنا ایموشنز میں آگے بڑھ جاؤ کہ آپ تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جاؤ۔ جو مقصد عزا تھا کہ امام حسین نے فرمایا 6 مہینے کے بچے پیدا، ان کے سروں پہ کمی مارو۔ بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کا یا 4-5-6 مہینے کا بچہ، محرم کا مہینہ آ گیا، اس نے ماں کو کہا، ہائی فائی قسم کا مولائی تھا، کہا کہ میں بچے کو ماروں گا۔ بھئی ماں ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، کہ چھوٹا ہے بڑا تو ہونے دو، میں نہیں کہتے نہیں کرو، بڑا تو ہونے دو، کہ نہیں میری منت ہے۔ ماں روئی گڑ گڑایا، کہ نہیں میں تو ماروں گا، میری منت ہے، امام حسین نے بیٹا دیا ہے اور تم مولا کے راستے میں۔ ایسا بلیک میل، ایموشنل بلیک میل کرنا کہ وہ بیچاری خاتون پریشان ہو جائے۔ بہت منع کیا کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کمزور ہے، کہ نہیں، یہ کسی بھی کویت میں رہنے والے مومن سے پوچھیں گے آپ کو بتائے گا۔ اس نے بچے کے سر پر مارا، اتنا خون اس بچے کا بہا، وہ بچہ دنیا سے چلا گیا۔ اس ماں نے اس پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے بچے کا کیا کیا ہے، قتل کیا ہے، یہ جیل میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد کویت میں خونی ماتم پہ کیا ہو گئی، پابندی ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اب پابندی لگنا نہ لگنا الگ معاملہ ہے، لیکن کتنا پورے کویت میں شیعوں کے چہرے کو انہوں نے کیا کیا، خراب کیا۔ ایک نگاہ احساسی، ایک نگاہ تاریخی، ایک نگاہ ابا عبداللہ حسین کی طرف نگاہ تمدن ہے کہ حسین کائنات میں سب سے بڑی سویلائزیشن بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ امام امت ہیں، حسین حکومت مہدی کے نفاذ کے لیے آئے ہیں۔ تبھی فرمایا رجعت کے بعد امام زمانہ جب سب سے پہلا جو امام آئے گا وہ امام حسین ہے، وابا عبداللہ الحسین ہے۔ کہ فرش عزا پہ آؤ، عقل و شعور کو بڑھاؤ، کربلا سے صرف زخموں کو لے کر نہ جاؤ، ان زخموں کے پیچھے جو زینب کبریٰ کی نگاہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی خدا نے کربلا میں امام حسین کے ذریعے سے دلوائی، اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے عزیز ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھیں حجت خدا کے چہرے کو دیکھیں گی، ہمارے کان یہ آواز سنیں گے کہ انل